السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بیف پلاؤ کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، آپ دیکھیے گا ضرور، لیکن کچھ میری آج اچھی باتیں ضرور سنیے گا۔ کچھ لوگوں کو اچھی لگیں گی، کچھ لوگوں کو بری لگیں گی، لیکن سنیے گا ضرور۔ ہر گھر کی کہانی، ٹھیک ہے، یہ بات جو سی میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں، ہر گھر کی کہانی ہے، یہ ہر ماں باپ کا دکھ ہے، یہ ہر بیٹی کی تکلیف ہے۔ جب ہم اپنی بیٹی کو بیاہ دیتے ہیں، اس کی شادی کر دیتے ہیں، تو ہمارے ماں باپ ہمیں ایک ہی نصیحت کہہ لیں، ایک جملہ کہہ لیں، ایک بات جو ہمیں پلوں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں کہ سسرال میں جا کے برداشت کر لو گی تو سکون ہی سکون ہوگا۔ کبھی یہ بھی بتا دیں کہ کب تک برداشت کرنا ہے، کس وقت تک برداشت کرنا ہے، کتنے سال زندہ رہنے تک، کچھ سال، 1 سال، 6 سال، 20 سال، یا ساری زندگی کے لیے۔ کیونکہ ہم بیٹیاں جب بیائی جاتی ہیں تو ہمیں یہ بات باندھ دی جاتی ہے ہمارے ساتھ کہ کوئی کچھ کہہ جائے خاموش رہ جانا، کسی نے کچھ کہہ دیے چپ ہو جانا، گھر آ کے باپ کے سامنے یہ بات نہیں کرنا، گھر آ کے بھائیوں کے ساتھ نہیں کرنا، بھائیوں کو یہ بات نہ بولنا، صرف مجھے آ کے بتانا۔ مائیں ہماری، یہی جملہ ہوتا ہے نا ہماری ماؤں کا۔ اگر ہم اپنے والد کے ساتھ بھی یہ باتیں کرتی بھی ہیں بہت ساری بیٹیاں، میں بھی کرتی تھی، میرے والد جب تک حیات تھے، میں ہر بات آ کے اپنے والد سے کہتی تھی، آگے سے ایک ہی بات بولتے تھے، برداشت کر لو، چپ ہو جاؤ، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ہم پنجابی اسپیکنگ ہے نا، تو میرے ابو کا ایک جملہ ہوتا تھا، اللہ جانے اس جملے کا کیا مطلب ہوتا تھا، لیکن ہم نے بچپن سے اپنے ابو کے منہ سے سنا تھا، یہ مراون، یہ پیار سے میرے ابو بولتے تھے۔ جب میں آ کے اپنے ابو کو کوئی شکایت کرتی تھی کہ مجھے ایسے کہا گیا ہے یا میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیا گیا ہے، تو میرے ابو کہا کرتے تھے، مراون، خیر ہے، برداشت کر لو، کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، اچھا کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اب امی ہیں، امی بھی بس کہتی ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، برداشت کرو۔ یہ ہر بیٹی کے لیے یہ جملہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ چکا ہے، نشق ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر یہ ماں باپ ہمیں سوچیں، ایک بار اگر ہمارا ساتھ دیں، ہمارے لیے اسٹینڈ لیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ٹھیک ہے نا، تو ہم بیٹیوں کے گھر میں بھی سکون آ سکتا ہے، بہت ساری بیٹیوں کے گھر میں سکون آ سکتا ہے، انہیں ذہنی اذیت، ذہنی ڈپریشن ان کا ختم ہو سکتا ہے۔ اگر ایک بار ہمارے گھر والے ہمارے سسرال والوں کے آگے بول پڑے نا، تو میرے خیال میں ہمارے گھر میں سکون آ سکتا ہے، ہمارے پہ بھی کوئی توجہ دے سکتا ہے۔ جو بیٹیاں ڈپریشن کا شکار ہیں، جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، جن کے گھر والے ان کو بلا وجہ کا تنگ کرتے ہیں، سسرال والے، بہت ساری بیٹیاں ہوتی ہیں جو ایڈجسٹمنٹ نہیں کر پا رہی ہوتی، تو ان کی زندگیوں میں سکون آ جائے اگر ان کے گھر والے، ان کے میکے والے ایک بار ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ایک بار وہ رو کے آئے، دوسری بار آئیں، تیسری بار وہ ان کے حق میں کھڑے ہوں، جا کے ان سے پوچھیں کہ کیوں بھائی یہ آپ کے گھر کے کام نہیں کرتی، آپ کی ضرورتیں، آپ کی چیزیں وقت پر، ٹائم پر آپ کو تیار کر کے نہیں دیتی، آپ کے بچوں کا خیال نہیں کرتی، آپ کے گھر کو سجاتی سنوارتی نہیں ہے، آپ کو تینوں ٹائم تازہ پکا کے دیتی نہیں ہے۔ تو ایک بار اگر ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، بہت سی بیٹیاں یہ بات سوچتی ہوں گی، تو ہمارے بہت سے مسئلوں کا حل ہو جائے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمارے ماں باپ
صدا کے ساتھ دے کہ کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، کتنا کو ٹائم جئیں گے. اگر ساس سسر تنگ کرتے ہیں تو کہیں گے ہمیں کہ کتنا کو ٹائم وہ جئیں گے. برداشت کر لو، کل کو تمہارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، آج برداشت کر لو گی. اگر جیٹھ جٹھانیاں درانیاں دیور کوئی بھی تنگ کرتا ہے تو ان کے بارے میں کہیں گے کچھ نہیں ہوتا، کل کو اپنا ہو جائے گا. جب آپ کے بچے بڑے ہو جائیں گے، آپ اپنے اپنے گھروں کے ہو جائیں گے. جوائنٹ فیملی ہے تو کل کو آپ بچے بڑے ہوں گے تو آپ کے اپنے اپنے گھروں کے ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ الگ ہو جائیں گے. برداشت کر لو تھوڑا سا ٹائم. میں یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں ان پیرنٹس سے، ان ماں باپ سے، والدین سے، بہن بھائیوں سے جو یہ جملے بولتے ہیں بیٹیوں کو، جو آتی ہیں روتی ہوئی ان کے پاس، کہ ان ساس سسر کے اوپر جانے سے پہلے اگر وہ بیٹیاں ہی چلی جائیں تو پھر کیا ہو. یہ دیکھیں جناب، میری شہزادی نماز کے انتظار میں کھڑی تھی کہ آؤ ماما میرے ساتھ نماز پڑھو. یہ جو شہزادیاں ہوتی ہیں نا، یہ اپنے ماں باپ کے گھر کی رونق ہوتی ہے. انہیں خوش رکھا کریں، انہیں کچھ نہ کہا کریں. میں بھی کبھی کبھی بہت زیادہ برداشت میری ختم ہو جاتی ہے کبھی کبھی، تو میں ان کو بہت کچھ کہہ جاتی ہوں. کبھی میں ان کو خفا ہو جاتی ہوں، کبھی ان کو میں جو ہماری ماؤں کا کام ہوتا ہے، مارنا بچوں کو، غصہ بچوں پہ نکالنا، وہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی میرے سے بھی. تو کوشش کیا کریں اپنے لیے جئیں، اپنی بچیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے جئیں. اور سب سے بڑی بات، اپنے ماں باپ کو جا کے کچھ نہ کہا کریں. برداشت کریں، کیونکہ برداشت ہی زندگی ہے. شاید ایک وقت آئے گا جب ہمارا اللہ ہمارے پہ مہربان ہوگا اور ہمارا ساتھ دے گا. پھر حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.